الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد الصلاة کے بعد کروڑہا مرتبہ صلاۃ ہو میرے آقا کی ذات پہ، درود و سلام کے گجرے ہوں حسنین کے نانا کی ذات پہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہمارے سبق کا تیسرا دن ہے۔ ہم نے آج آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال معجزہ سرکار کا معراج، سرکار کا رب الارباب نے جو معراج کرائے اس کے حوالے سے ہے۔ تو آج حصول برکت کے لیے پوری آیہ مبارکہ پڑھی ہے اور اس میں سے دو الفاظ کا سبق پڑھیں گے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اسریٰ اس کا معنی بنتا ہے رات کو لے جانے کے، اس کے بعد یعنی رات کو سیر کرانے کے معنی میں، اور آگے لیلا کو بصورت نکرہ ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ جو سیر ہوئی ہے یہ بہت زیادہ وقت میں نہیں ہوئی بلکہ یہ قلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی بہت ہی تھوڑے وقت کے اندر ہوئی۔ آگے فرمایا بعبدہ، کیا بعبدہ، عبد کو عزت والے عظمت والے عبد کو، یعنی عبد اس بات کی دلیل ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ عبد کیوں استعمال ہوا، یہ میرے رب کی معصیت ہے، میرے رب کی مرضی ہے، یہ حکم خدا ہوتی ہے، سر خم تسلیم ہے، چون و چرا کی کوئی حق کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک سوال انسانی ذہن کے طور پر ہے کہ اسریٰ بحبیبہ نہیں فرمایا، اسریٰ بنورہ نہیں فرمایا، اسریٰ بنبیہ نہیں فرمایا، اسریٰ بروحہ نہیں فرمایا، اسریٰ بعبدہ فرمایا۔ اس کی پہلی یہ ہے دلیل کہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت
سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو میرے پاک رب نے آسمان میں بلایا، اٹھا لیا، تو عیسائیوں نے ایک من گڑت عقیدہ بنا لیا، شرکیہ عقیدہ بنا لیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ آسمانوں کی طرف جانا یہ بشریت ہونے کے منافی ہے کہ کوئی بشر اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ انسانی جسم ثقیل ہوتا ہے، تو اس لیے لہذا انہوں نے کہا ہمارے عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف چلے گئے ہیں، لہذا اب جو ہے وہ عبد نہیں ہے، وہ عبد نہیں بلکہ وہ تو معبود ہے، وہ تو خدا بن گئے معاذ اللہ، یا وہ خدا کے بیٹے بن گئے۔ یعنی انہوں نے ایک من گڑت غلط مشرکانہ عقیدہ بنا لیا، خدا کی اولاد جیسا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرا رب تو وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو ان کا عقیدہ بگڑ گیا، ایک الگ گمراہ کون ٹولہ فرقہ بن گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہاں عبد لگا کے میرے رب نے یہ شرک کی جو مکمل جڑیں ہیں وہ اکھیڑ کے پھینک دی۔ آگے فرمایا اس کی دوسری حکمت کیا ہے؟ وہ دوسری یہ ہے، عبد ایک چیز اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ عبد کے اندر یعنی یہ جسم اپنا یہ معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، منامی نہیں ہے، بلکہ یہ عبد اس بات کا متقاضی ہے کہ سرکار کو جو معراج ہوئی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، دونوں کے ساتھ ہوئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کرائی۔ اس کے اندر کچھ لوگ اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں، میں ادب سے کہوں گا، کہتے ہیں عبد بمعنی بشر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھو اس جگہ پہ خطاب کس کو ہے، کس ہستی کی طرف یہ الفاظ منسوب ہے۔ عبد ایک جیسا نہیں، عابد ایک جیسا نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو وہ ہے محمد سید بشر لا کل بشر، میرے آقا ایسے بشر ہیں ان جیسا کوئی بشر نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر انسان سے الفا و اعلیٰ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اس کے اوپر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ بشر جو ہے وہ تو شکیل ہے، وہ کیسے اوپر گئے؟ تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت کلام کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے سرکار کی جسمانی اپنا معراج کے انکار والا، یہ ایک بدعتی عقیدہ ہے، من گھڑت عقیدہ ہے۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اس معراج جسمانی کے انکار کے پیچھے قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک حدیث مبارکہ لاتے ہیں، کمال جو میرے رب نے فرمایا جبریل جی مولا رب جلیل جا خطہ ارض، خطہ مقدس، عظمت والا، رفعت والا، شان والا، مقام والا، وہ خطہ طیبہ یعنی مدینہ پاک کا وہ خطہ جہاں میرے آقا آج آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ جو عرش سے بھی اعلیٰ، وہ جگہ جو عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہاں سے میرے آقا کے، میرے محبوب کے جسم کے لیے خمیر لیا۔ میں نے محبوب کا جسم اطہر بنانا ہے۔ تو یاد رکھیے جب جبریل امین یہ خمیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس خمیرے کو فَعَجَلَهَا بِمَائِهِ الْجَنَّةِ وَغَسَلَهَا، تو اسے بہشت کے پانیوں سے دھویا جاتا ہے۔ اس ارض مقدس سے جو مبارک خمیرہ لیا گیا اس کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا،
اور آگے فرمایا من کل کثافت و قدورہ، اس میں سے کثافتیں اور قدورتیں وہ تمام کی تمام دور ہو گئی۔ فکان جسدہ الطاہر من العالم العلو قروحہ الشریف، قروحہ الشریف، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور آپ کا جسم پاک ارواح کی طرح علوی ہو گیا۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثیف نہیں بلکہ لطیف تھے۔ حضور غزالی زمان روضی دوران امام سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت آپ فرماتے تھے کہ میرے آقا اتنے لطیف تھے، جب سورج کی شعاعیں میرے آقا کی پشت انور پہ پڑتی تو بالکل پشت سے فیض لے کے، سینے سے فیض لیتی ہوئی باہر آ جاتی، سرکار کا پرچھائی مبارک نہیں ہوتی۔ کبھی سینہ اقدس علم نشرہ کے سینے پہ پڑتی تو پھر پشت مبارک سے فیض لیتی ہوئی براہ راست باہر جاتی، یعنی سورج کی شعاعیں کراس کر جاتی۔ میرے آقا کا جسم پاک اس طرح لطیف تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آگے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ انشاءاللہ مسجد حرام کے حوالے سے کل سبق پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔